عزیز طلبہ جماعت ہشتم، آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی کتاب کنول سے ایک نظم جس کا نام پرانا کوٹ ہے اس کی مشق کریں گے۔ یہ مشق صفحہ نمبر 79 پر ہے اور اس کا سب سے پہلا سوال ہے ذخیرہ الفاظ۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے۔ پہلا لفظ ہے نیلام۔ نیلام کا مطلب ہے بولی دے کر بیچنا، بولی دے کر بیچنا۔ آزمودہ کار، آزمودہ کار کا مطلب ہے تجربہ کار۔ کیا مطلب اس کا؟ تجربہ کار، آزمودہ کار، تجربہ کار۔ گورے، سفید رنگ والا، انگریز۔ وضع، وضع کہتے ہیں حالت کو، بناوٹ یا انداز، تینوں اس کا مطلب ہے۔ وضع، حالت، بناوٹ یا انداز۔ خستہ سامانی، پریشان حال۔ خستہ سامانی، پریشان حال۔ جے بولنا، نعرے لگانا۔ قلیل، کم یا تھوڑا۔ ضرب کاری، گہری چوٹ۔ قدردان، قدر جاننے والا۔ بابا آدم ہونا، بہت پرانا ہونا۔ دہانے زخم، زخم کا منہ۔ دہانے زخم، زخم کا منہ۔ عبرت، نصیحت۔ یہ سوال نمبر 1 تھا اور اب ہم اس کا اگلا سوال حل کریں گے جو کہ نظم، سوال نمبر 2 ہے، نظم پرانا کوٹ کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ سوال اکثر امتحانات میں آ جاتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں۔ میں آپ کو اس کا مرکزی خیال بیان کر دیتا ہوں۔ اصل میں یہ جو نظم ہے یہ سید محمد جعفری کی تحریر کی ہوئی ہے اور اس نظم میں انہوں نے پرانی چیزوں کی اہمیت کو بڑے ہی طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ چیز اگر پرانی بھی ہو جائے تو اس کی اہمیت پھر بھی قائم رہتی ہے۔ اور یہ جو کوٹ ہے، جو پرانا کوٹ ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹ غربت میں، تنگ دستی میں خریدا گیا تھا اور یہ ایک ایسا کوٹ ہے جو کہ بڑے ہی تنگی کے دور میں، بڑی غربت کے دور میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کوٹ سفید پوشی کے بھرم رکھنے کے لیے ضروری تو ہے لیکن اس کے عیوب چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک انسان جب اس کو پہنتا رہا ہے، اس کوٹ کو پہننے سے اس کی سفید پوشی یعنی اس کی جو غربت ہے اس کا بھرم قائم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ پہن تو لیا ہے، اس کا تن تو اس کوٹ نے ڈھانپ دیا ہے، ڈھک دیا ہے، لیکن اس کوٹ کے جو عیوب ہیں، اس کی خامیاں سی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ چھپائے نہیں چھپ سکتی، وہ ظاہر ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں، ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ان خامیوں کو، ان عیوب کو شاعر ضمیر جعفری، سید محمد جعفری نے بڑے ہی مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے اور اس نظم میں شاعر نے ان عیوب کو، ان خامیوں کو مزاحیہ انداز میں ان کی خوبی بنا کر پیش کیا ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے نا، ان خامیوں کو، ان برائیوں کو، جو یعنی کوٹ میں جو خامیاں موجود ہیں ان کو وہ پڑھتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ لطف بھی اٹھاتا ہے، یہ جو کہ شاعر نے بڑی عمدگی سے
ان کو اپنے الفاظ میں ان کی خوبی بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تو سوال نمبر 3 ہے، اشعار کی تشریح کریں۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تو حوالہ آپ کو معلوم ہے ہر شعر کا حوالہ ہم امتحان میں پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ ہر شعر کا حوالہ دیں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ سید محمد جعفری کی مشہور نظم پرانا کوٹ سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں استعمال شدہ جو کپڑے ہیں وہ بازار سے خریدے گئے ایک پرانے کوٹ، استعمال شدہ کوٹ کا طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تشریح اس کی ہم اس طرح بیان کریں گے کہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کوٹ ہے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ میں نے سردیوں میں خریدا تھا اور ایک نیلام سے خریدا تھا۔ یعنی نیلام سے مراد ہے کہ جو بولی دے کے قیمت لگائی جاتی ہے، بہت سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، بولی دی جاتی ہے، بولی، اور جو سب سے زیادہ ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے نیلام سے وہ کوٹ خریدا گیا جو کہ شاعر نے خود خریدا ہے۔ شاعر اس کے بارے میں طنزیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کوٹ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے، یہ بہت پھٹا پرانا ہے، اور اس کے باوجود بھی جبکہ یہ اتنا زیادہ پرانا ہو چکا ہے پھر بھی یہ فروخت ہو رہا ہے، اور خریدنے والا بھی مجبور ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ آخرکار اس نے اس کو اچھی قیمت دے کر خرید ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو سی ہے پھر آگے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوٹ ایسا ہے جو کہ بہت ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پرانے نوٹ کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ پرانا نوٹ جو ہے نا وہ اگر پھٹ جائے تو وہ چل نہیں سکتا، وہ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ یہ جو کوٹ ہے یہ پھٹا پرانا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس پھٹے پرانے نوٹ سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ اس کو فائدہ ہے، اور یہ میرے لیے تو بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دوسرا شعر ہے کہ جگہ جگہ یہ پھرا مسئلے مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ تو شاعر پھر مزاحیہ انداز میں اس کوٹ کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ یہ پرانا ہے لیکن یہ کوٹ جو سا ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس تاریخ میں اس کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ کوٹ جو سا ہے یہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مختلف جو ممالک کی اس نے مختلف ممالک کی سیر کی ہے، اور اس لیے اسے مارکو پولو ایک بہت بڑا سیاح تھا، اس نے بھی اس کو پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس کو بھی جو سا ہے، یا اس کا یہ کہہ لیجئے کہ مارکو پولو کی طرح یہ بھی بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جیسے مارکو پولو جو سا سیاح تھا اس نے ملک کی سیر کی تھی، اسی طرح یہ کوٹ بھی جو سا ہے نا یہ بھی سیاح ہے، اس نے مختلف ملکوں کی سیاحت کی ہے، سیر کی ہے۔ اور اسی طرح یہ کوٹ اپنی بزرگی میں اور اپنی دانائی میں، اور یہ کوٹ جو سا ہے نا یہ بڑے بڑے لیڈروں کا جو سا ہے نا کوٹ کہلانے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کوٹ نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، یہ کوٹ بہت ہی بزرگ کوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے سارے جہان کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جگہ جگہ یہ سیاحت کرتا رہا ہے، پھرتا رہا ہے اور سیر کرتا رہا ہے۔ اور وہ پھر یہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کوٹ جو سا ہے نا اس کو اتنی زیادہ سیاحت کرنے کے بعد یہ اس کو بلند مرتبہ مل گیا ہے، یہ ایک
رہنما بن گیا ہے، ایک لیڈر کے مقام پر جا پہنچا، یعنی بلند رتبہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اس کی جے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی جے بولنی چاہیے، یعنی کیا ہے، اس کا نعرہ بلند کرنا چاہیے، زندہ باد کہنا چاہیے کہ یہ کوڈ جو ہے نا بہت ہی زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے، لیڈروں کا لیڈر بن گیا ہے، تو اس زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے کہ یہ اس کوڈ کو ہم بہت زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ مختلف لیڈروں کا لیڈر ہے، یعنی اپنے جتنے بھی کوٹ ہیں نا ان کوٹوں میں سب سے بڑا لیڈر یہ کوٹ ہی ہے جس کو میں خرید کر گھر لے آیا ہوں۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کوٹ کی جتنی بھی خامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کو مزاحیہ انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں، اور سید محمد جعفری کا یہ انداز ہے لکھنے کا، ایک ان کا طریقہ ہے کہ جو بھی لکھتے ہیں وہ مزاح کے پیرائے میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ اب پھر اس میں حوالہ آپ نے اسی طرح ہی دے دینا کہ یہ شعر جو ہے اس نظم سے لیا گیا ہے، پرانا کوٹ اس کا نام ہے اس نظم کا، اور اس کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ سید محمد جعفری، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر، یہ جو ان سا کوٹ ہے یہ بہت ہی قدیم ہے اور اپنی اتنا پرانا ہے، قدیم کہتے ہیں بہت زیادہ پرانا ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پرانا ہے کہ اس کوٹ کو پچھلی کئی صدیوں سے تجربات سے یہ گزر چکا ہے، اس کوٹ کو نظر انداز نہ کریں، یہ کئی صدیاں جو سی ہیں یہ گزار چکا ہے، اور یہ بڑا ہی تجربہ کار بھی ہے، اتنا اس کو تجربات ہیں زندگی کی کہ نشیب و فراز، اونچ نیچ اس نے دیکھی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ، اور یہاں تک شاعر نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ کوٹ محض ایک کوٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک کوٹ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک یہ سبق ہے، تاریخ جو سی ہے اس کوٹ میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو پرانے زمانے کے جتنے بھی تجربات ہیں وہ اس کوٹ میں سے جھلک رہے ہیں، ان کا عکس اس میں سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کوٹ کو غور سے دیکھو تو یہ سبق سکھانے والا ہے، یہ ہمیں عبرت، اس میں یہ ایسے واقعات بیان کر رہا ہے جو کہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں، زمانے کے جو ان سے حالات ہیں اس کوٹ میں یہ کوٹ بیان کر رہا ہے، جو اس کو پہنے گا، جو اس کو دیکھے گا، اس کو بہت سی تاریخ کے واقعات بھی علم ہو جائیں گے، اور یہ ایک سبق ہے عبرتناک، جو کہ عبرتناک سبق دیتا ہے، یعنی اس تاریخ کے بہت سے پہلو اس میں چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس کوٹ سے اچھا اور بہتر عبرت کا جو سبق دینے والا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تاریخ، ظاہری بات ہے کہ ایسے واقعات تاریخ میں لکھے ہوتے ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں، تو اصل میں کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کوٹ اپنی نوعیت کا واحد کوٹ ہے جس نے بہت سی صدیاں گزاری ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک کتاب کا ورق ہے جس کو پڑھ کر ہمیں سابقہ واقعات کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سبق آموز واقعات اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ آگے ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظم میں استعمال ہونے والی تشبیہات بیان کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تشبیہات کے لیے گویا مانند کی طرح مثل جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم سے تشبیہات چن کر لکھیے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے جو تشبیہات ہیں وہ ہیں دہان زخم کی طرح ہونا، پہلی تشبیہ، دوسری ہے مارکو پولو کی طرح پھرنا، یہ 2 ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اگلا 5واں ہے کہ درج ذیل الفاظ کے لیے مزید تشبیہات لکھیے اور اوپر لکھے گئے الفاظ بھی استعمال کیجیے جو سوال نمبر 4 میں لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں ہے سورج کی مانند روشن،
کریلے کی طرح کڑوا، چھری کی مانند نوکدار، فولاد کی مثل مضبوط، روئی کی مانند نرم، کوے کی مثل سیاہ، اور حاتم طائی کی طرح سخی، شیر کی مانند بہادر، اور آخری ہے پری کی مانند حسین۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یہ میں نے اس کی مشق، پرانا کوٹ کی مشق آپ کو میں نے کروا دی ہے۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آ جائے، اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی کمی محسوس ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔